وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 55 سے 62، حصہ سوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے دین کو کھیل بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، سو اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا؟ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ، آنے والی قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ، اللہ کے سوا اسے کوئی ظاہر اور قائم کرنے والا نہیں ہے۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، بس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غفلت کے کھیل میں پڑے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 55، ھذا نذیر من نذر الاولیٰ، یہ بھی ایک ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں میں سے۔ لیس لہا ازفت الازفہ، آنے والی قریب آ پہنچی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون، اور ہنستے ہو۔ ولا تبکون، اور روتے نہیں ہو۔ وانتم سامدون، اور تم کھیل رہے ہو۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، بس اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی بندگی اختیار کر لو۔ سامعین کرام، آیت سجدہ ہے اور آج بھی آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ آج کا جو سبق ہے، ھذا نذیر من نذر الاولیٰ ازفت الازفہ، یہ بھی ایک ڈرانے والا ہے گزشتہ ڈرانے والوں میں سے، جو پہلے یعنی ڈرانے والے آئے ہیں ان میں سے۔ یعنی یہ بات جو ہے پیغمبر کے بارے میں کہی جا رہی ہے شان نزول کے حساب سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ازفت الازفہ، آنے والی قریب آ پہنچی۔ دیکھیں یعنی جزائے اعمال
یہ جو ہے نا جزائے اعمال، ایک بات نوٹ کر لیں کہ اس کا حساب کتاب جو ہے اعمال کا نتیجہ فوراً مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ سورہ قمر میں بھی بات کریں گے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس میں انشاءاللہ یہ اس پہ بات ہوگی. آزفت الآزفہ، آنے والی قریب آ پہنچی. دیکھیں موت جو ہے یا یوم حساب جو ہے وہ دور نہیں ہے، اور یعنی یہ دنیا کا وقت آپ کو معلوم ہے کہ بہت جلد گزر جانے والا ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں، آپ جس مرحلے میں بھی ہوں زندگی کے، تو جب آپ اپنی گزشتہ زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو اتنی طویل نہیں محسوس ہوتی، یعنی بہت جلدی گزرنے والی محسوس ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں اس وقت 62 سال کی عمر میں ہوں، لیکن جب میں گزشتہ عمر پہ نظر ڈالتا ہوں تو میٹرک میں 71 میں میٹرک میں تھا، تو اب وہ وقت اور یہ وقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کل ہی کی بات ہے. اسی طرح ہر ایک کا بھی یہی مسئلہ ہے، آپ دیکھ لیں. تو یعنی حساب کتاب جو ہے وہ فوراً شروع ہونے والا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فوراً کے بہرحال یہ اسی وقت بات کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب کا وقت جو ہے بہت قریب ہے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے، بلکہ میں نے نہیں، کہ یعنی یہ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قبر، یعنی جب ہم عالم قبر میں پہنچتے ہیں تو ہمارا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. اور قبر جو ہے یعنی قیامت یا آخرت کی پہلی منزل ہے، ہم اس میں جاتے ہیں. انسان یہاں سے جاتا ہے تو قبر، عالم قبر میں پہنچ جاتا ہے. عالم قبر صرف اس گڑھے کو نہیں کہتے، بلکہ وہ ایک عالم ہے، ایک برزخ ہے. جسم اگرچہ ہمارا وہاں رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان جو ہے عالم برزخ میں زندہ رہتا ہے. تو بہرحال اس کی ابھی بحث نہیں کر رہے. ازفت الآزفہ، آنے والی قریب آ پہنچی. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس وقت کو کوئی ٹال نہیں سکتا سوائے اللہ کے، اس کو ہٹا نہیں سکتا. دیکھیں جو حالت آنے والی ہے وہ بہت کٹھن ہے، اور اگر اس کے لیے تیاری نہ کی جائے تو انسان ایک بہت بڑے خسارے اور نقصان سے دوچار ہونے والا ہے. اور افسوس کی بات، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم عام طور پہ اس آنے والے وقت سے غافل ہیں جو کہ فوراً آنے والا ہے. دیکھیں موت کا تو آپ کو پتہ ہے کہ موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے، یعنی معین ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی. میں مثال کے طور پہ گاڑی چلا رہا ہوں، سامنے سے کوئی اور ٹرک آ جاتا ہے، میری ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، میں چلا جاتا ہوں، یا کوئی بھی حادثہ ہو جائے. حادثات آتے رہتے ہیں، کوئی بھی بیماری اچانک آ سکتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کوئی بیماری اچانک آ سکتی ہے، اور فوراً پھر وہ چند دنوں کی بات ہوتی ہے. تو دیکھیں جو آنے والا وقت ہے اس سے اگر غفلت ہم اختیار کر لیں اور جو پیچھے رہ جانے والی چیز ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں تو یہ ایک بہت بڑی کم عقلی کی بات ہے اور بے وقوفی کی بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کو جو پیش آنے والا ہے تو اس کا احساس ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک مثال قائم کر لیتے ہیں. آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، ایک فیملی ایک رہ رہی ہے. وہ گھر زلزلہ آیا تو اس کی بنیادیں ہل گئیں اور وہ تقریباً ایک طرف جھک گیا. اب وہ جلد یا بدیر اس کا انجام تو گرنا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ اس گھر میں مقیم رہیں گے کہ نہیں، اپنی جائے رہائش بدلیں گے؟ یقیناً. یعنی آپ کو پتہ نہیں ہے کس وقت یہ گر جائے، تو آپ کوئی ایسا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں گے؟ بالکل نہیں. آپ فوراً اس گھر سے اپنا سامان نکال کے کہیں اور چلے جائیں گے، کسی مضبوط گھر میں چلے جائیں گے. تو یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. یہ زندگی کی جو ہماری عمارت ہے نا، یہ دھڑام سے گرنے والی ہے.
گرنے کا وقت پتہ نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، تو ہمارے پاس زندگی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ نے ہمیں فرمایا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو میرے پاس ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ انسان کو جو چیز ختم ہونے والی ہے، جو چیز گرنے والی ہے، جو چیز چھننے والی ہے، تو کتنا بے وقوف ہے وہ شخص جو اس سے اپنا دل لگا لے۔ یعنی اپنا دل، جو چیز چھننے والی ہے آپ سے، اس کو اگر آپ دل دے دیں یا اس سے دل لگا لیں یا دل میں جگہ دے دیں تو کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ اور جو کچھ پیش آنے والا ہے، اگر یعنی جو مصیبت ازفت الازفہ، جو مصیبت آنے والی ہے، یقیناً سامعین کرام میں تو مصیبت کے نام لے رہا ہوں، لیکن ایک بہت بڑا یعنی نقصان سے انسان دوچار ہونے والا ہے اگر وہ اپنی منزل کی طرف رخ نہ کرے اور اس کے لیے تیاری نہ کرے، تو ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والا ہے۔ اور انشاءاللہ ابھی آ رہی ہے تفصیل۔ لیکن جب ایک نقصان آپ کو پہنچنے والا ہے، ایک عمارت گرنے والی ہے، آپ ختم ہونے والے ہیں، اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، تو اس کی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو جب وہ آئے گی، یعنی جب وہ حالت آئے گی تو اسے کوئی بھی نہیں ٹال سکتا، اللہ تعالیٰ کے سوا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی نہیں ہے کہ وہ ٹل جائے۔ تو ازفت الازفہ، آنے والی قریب آ پہنچی، اے غافل انسان، اے انسان جس نے میری یاد کو تو نے اپنے دل سے بھلا دیا ہے اور تو دنیا کی طرف متوجہ ہے، تو وہ آنے والی تو آنے والی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا جب وہ آنے والی آئے گی اور تمہاری پکڑ شروع ہو جائے گی۔ قبر جو ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، یا تو یعنی وہ کیا، یا دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ تو ازفت الازفہ، جو آنے والی ہے قریب آ پہنچی ہے، اور یہ ایک ایسے الفاظ ہیں سامعین کرام کہ دل دہل جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصیبت آنے والی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے یعنی یہ خطاب جو ہے غافل انسانوں سے ہے، یہ متقی لوگوں سے خطاب نہیں ہے۔ اس وقت دیکھ لیں جو شان نزول ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ تو مشرکوں کے لیے ہیں، جو مشرکانہ روش اختیار کرتے ہیں، جو دنیا دار لوگ ہیں۔ آج بھی سامعین کرام ہم نے بھی اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ دوسروں غیر سے ہم نے فائدے اور نقصان کی امیدیں لگا رکھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ بھئی جو آنے والی ہے اس کو تم جب آ جائے گی تو کوئی بھی اس کو ٹال نہیں سکے گا۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها۔ اللہ تعالیٰ اس نفس کو کبھی بھی یعنی جب وہ وقت آ جائے، موت کا وقت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر مؤخر نہیں کرتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جب وہ آ جائے تو وہ پھر ٹل نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو بہرحال ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ افمن ھذا الحدیث تعجبون۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس بات سے تم تعجب میں ہو، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، ہنستے ہو روتے نہیں اور تم کھیل رہے۔ تو بہرحال یہ میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں سامعین کرام، یہ آیت میرے لیے ہے، آپ کے لیے،
کہ تعجب آج بھی دین اسلام پر مکمل عمل کے بارے میں ہم متعجب ہیں. کوئی پورا یعنی یہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے کہ یہ اسلام آج بھی قابل عمل ہے. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے بعض لوگوں سے، وہ کہتے ہیں آج قرآن پر عمل 100% تو نہیں ہو سکتا. یہ تو اس وقت کا کلام تھا اور ابھی حالات کافی بدل چکے ہیں، آج تو نہیں ہو سکتا. بعض لوگ تعجباً پوچھتے ہیں مجھ سے. میں اس لیے اپنا نام لے رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ آپ کو تھوڑا سا، اب میں کس کی مثال دوں. ظاہر ہے کہ میں یہ کلام پیش کر رہا ہوں اور کچھ لوگ ہم عمومی درس میں جب بیٹھتے ہیں نا، جو ہمارا ہفتہ وار ہوتا ہے یا جس طرح، اس میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجھ سے اختلاف کرتے ہیں کہ بھئی جو تم کہہ رہے ہو وہ تو آج قابل عمل ہے ہی نہیں، یا تعجباً پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن پر مکمل عمل ہو سکتا ہے، اور تعجباً پوچھتے ہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس وقت کامل ہو سکتی ہے، کیا اسلام کے طریقے پر آج مکمل طور پر کوئی چل سکتا ہے، کیا قرآن مکمل 100% قابل عمل ہے. یہ لوگ مجھ سے تعجباً پوچھتے ہیں، ان کے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا. اب ظاہر ہے کہ یہ حالات اس وقت بھی تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. آج بھی دیکھ لیں، عام سامعین کرام، میں اپنی بات کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ عام طور پہ دیکھ لیں، قرآن کے اندر پورے کا پورا داخل ہونا ہم اپنے لیے ناممکن سمجھتے ہیں. مجھ سے پھر میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں لوگ زمانہ بدل گیا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو. ایسا تو نہیں ہو سکتا. نکل آؤ اپنے پرانے خیالات سے، جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی کرو، اور ایسا کہا گیا ہے. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں، افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات پہ، یہ ایک حق بات ہے تو اس سے تم تعجب کرتے ہو. وَتَضْحَكُونَ، اور تم ہنستے ہو. وَلَا تَبْكُونَ، اور روتے نہیں. تو بات یہ ہے سامعین کرام، اس میں دیکھیں یہ ہنسنا جو ہے شغل، ہنسنا کا مطلب کیا ہے کہ تم اپنے ایک شغل میں لگے ہوئے ہو. فَذَرْهُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، تم چھوڑ دو ان لوگوں کو، اپنے شغل میں یہ لگے رہیں. تو ہم نے بھی ایک شغل بنا لیا ہے سامعین کرام، دو چار کرنے کے مسئلے سے ہم دو چار ہیں. دنیا ہی کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، دنیاوی دولت اور اس کے انبار بعض لوگ جمع کیے جا رہے ہیں، پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، اور پھر دنیا ہی کی طرف نظریں ہیں ہماری. ایک کارخانہ کسی کا کامیاب ہو گیا، آپ دیکھیں یہ چین پھر بن جاتی ہے. ہمیں میں نام نہیں لیتا، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک کارخانہ والا کامیاب ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اس نے صابن بنانا شروع کیا، پھر اس نے گھی بنانا بھی شروع کر دیا، اور اس نے پھر اور پروڈکٹس بنانی بھی شروع کر دی. یہ تو عام مطلب ہم دیکھ رہے ہیں، ایک کارخانہ کامیاب ہو جاتا ہے، پھر اس سے ایک اسٹیٹ وہ بنا لیتا ہے، انڈسٹریل اپنی چین بنا لیتا ہے کہ میرا یہ اس چیز کا کارخانہ ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ ہمارے ملٹی نیشنل جو کمپنیز ہیں، تو یہ کیا تھا، پہلے ایک شخص نے شروع کی، اب وہ کامیاب ہو گئی، پھر پوری دنیا میں اپنے چین پھیلا دیے. یا آپ دیکھ لیں اپنے یہ جو برگر والے ہیں جو بھی ہیں، تو ہر ملک میں اپنی چینیں جہاں بھی ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ یہ لہو لعب ہے. ایک بات نوٹ کر لیں کہ دنیا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کھیل تماشا ہے. یہاں بھی کھیل رہے ہیں وانتم سامدون، تم کھیل رہے ہو. بل ہم فی خوض یلعبون، یہ اپنے شغل میں لگے ہوئے. ہم نے بھی ایک شغل بنا لیا ہے. وہاں جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا شان نزول میں کے مطابق میں بیان کر رہا ہوں، ایک قریش مکہ تھے جنہوں نے انکار کر لیا تھا،
اور پھر انہوں نے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کو جھٹلانے کو انہوں نے اپنا ایک طریقہ کار، اپنا ایک رزق بنا لیا تھا۔ کتنی انہوں نے بھاگ دوڑ کی قریش مکہ نے حضور کے پیغام کو فیل کرنے کے لیے، شور مچانے لگتے، حضور تلاوت شروع کر دیتے تو یہ شور مچانے لگتے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اس قرآن کو نہ سنو، شور مچاؤ۔ تو آج بھی ہم شور مچا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نئی نئی آپ اپنے لیے ایکٹیویٹیز ڈھونڈ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں اپنے میڈیا کو کس بے ہنگم طریقے سے یہ شور مچا رہا ہے۔ یہ میڈیا کیا ہے؟ یہ آپ ہیں، میں ہوں، ہمارے ہی لوگ ہیں، اور کیا بیچتے ہیں؟ جو بکتا ہے وہ بیچتے ہیں، جو بکتا ہے وہ بیچتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ یہ بے ہنگم۔ آپ دیکھیں اسلام تو میڈیا کے اندر ہے ہی نہیں، اگر سچی بات میں یہ بتاؤں، یہ 1% یا 2%، یہ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا۔ یہ میڈیا کیا ہے؟ یہ آپ کو مشغول رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں پرائم ٹائم پہ مذاکرے شروع ہو جاتے ہیں ہر چینل پہ، جو نیوز چینل ہیں وہ بڑے بڑے فلاسفروں کو بٹھا کے بس وہ ایک دوسرے سے چینے جھپٹی کرنے لگتے ہیں، باتیں کرنے لگتے ہیں، اور بس یہ فلانے اسکالر ہے، یہ فلانا تجزیہ کار ہے، اور یہ فلانی دفاعی امور کا ماہر ہے، یہ معاشی امور کا ماہر ہے، اور یہ سیاسی تجزیہ کار ہے، اور یہ دفاعی تجزیہ کار ہے۔ یہ بہرحال ایز اے ہول آپ اس پہ نظر ڈالیں۔ یہ میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِتُونَ، ہنستے ہو، روتے نہیں، اور تم کھیل رہے ہو۔ تو ہم نے ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے، اور یہ دنیا، ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، کہ اگر اللہ کی یاد سے ہم غافل ہوں تو یقیناً پھر یہ ایک دنیا کھیل تماشا ہی رہ جاتی ہے۔ اگرچہ آپ نے رسمی طور پر اس پر یعنی اس میں کلمہ بھی پڑھ رہے ہوں، زبان سے دعویٰ بھی کر رہے ہوں، نعتیں بھی سن رہے ہوں، اور یہ بھی کر رہے ہوں، اور یہ محافل کر رہے ہوں، یہ دینی محافل، یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اصل دیکھیں بنیاد کی بات ہوتی ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ تقوی کی، ہماری زندگی کی بنیاد اگر تقوی نہیں ہے تو پھر یہ ایک ایسی گھاٹی کے کنارے ہم اپنی عمارت بنا رہے ہیں زندگی کی، جو گرنے والی ہے، اور جہنم میں جا کے یہ گرے گی۔ تو افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، کہ تم ہنس رہے ہو، یعنی یہ آپ وَلَقَدْ جَاءَكُم مِّن رَّبِّكُمُ الْهُدَىٰ، رب کی طرف سے ہدایت آئی ہے، اور ہدایت کے بارے میں، ہدایت کو تم جھٹلا رہے ہو۔ فَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، آگے جو سورہ قمر آ رہی ہے، تم جھٹلا رہے ہو اور اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہو۔ تو یہ ساری ہماری سامعین کرام آج کا جو صورتحال ہے وہ آپ کے اور میرے سامنے ہے، کہ دین کو ہم نے ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ کچھ کر لیں گے، آپ دیں گے کھیل تماشا کیا ہے، یعنی آپ مثال میں دیتا ہوں، یہ داڑھی شریف ہے، سنت کریم ہے، سنت رسول ہے، تو وہ آپ دیکھیں کس طریقے سے اسے کوئی لوگ جو ہے بس ایک تھوڑی سی داڑھی، یعنی تھوڑی سی بس ہلکی سی حجامت، بلیڈ اس لیے نہیں مارتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دانے ہو جائیں گے، یا ہمارا بعض لوگ اس لیے وہ کرتے ہیں، وہ کنگا رکھ کے داڑھی منڈوا دیتے ہیں۔ بعض جو داڑھی کے نام پہ ایک دھبا لگاتے ہیں، فرینچ کٹ کر لیتے ہیں۔ بعض تو داڑھی کو ضروری ہی نہیں سمجھتے، پھر داڑھی کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کھیل رہے ہیں۔ دین کو ہم نے ایک مذاق سمجھ لیا ہے، دین کی حقیقت کو تو ہم سمجھے نہیں ہیں۔ اصل میں دین تو سنت رسول ہے، اسوہ رسول ہے، اصل دین جو ہے، تو اس کو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے، اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ بہرحال
میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا نذیر من نذر الاولی، ازفت الآزفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوا۔ ترجمہ سنا دیں۔ ازفت الآزفہ، آنے والی قریب آ پہنچی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ وانتم صامدون، اور تم کھیل رہے ہو۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، بس اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اس کی بندگی اختیار کر لو۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى So which of your Lord's marvels can you deny? هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى This is a warning, just like the first warnings. أَزِفَتِ الْآزِفَةُ The inevitable is imminent. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ None besides God can unveil it. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ Do you marvel at this discourse وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ and laugh, and do not weep, وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ lost in your frivolity? فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا So bow down to God and worship. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔